بھائی دنیا میں بہت ڈھیٹ عورتیں دیکھی ہیں لیکن مہک جیسی ڈھیٹ عورت اور خود غرض ماں کبھی نہیں دیکھی۔ اب اس کی بیٹی حوالات میں بند ہے اور مہک کو اچھے سے پتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں پکڑی گئی ہے اور ایک آدمی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی مہک نے سوچ رکھا ہے کہ میں آخری لمحے تک جھوٹ کا سہارا لوں گی، نہ تو اپنی غلطی مانوں گی اور نہ ہی یہ سوچوں گی کہ میری بیٹی جو اتنے بڑے بڑے اور برے کام کرتی پھر رہی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ مہک کو اگر غرض ہے تو صرف اور صرف مختار کی ساری دولت کی، جسے حاصل کر کے وہ محمود کی جھولی میں ڈالنا چاہتی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر محمود اس کے ساتھ مخلص ہوتا تو کیا مہک کی بیٹی وریشا کو ایسی بری عادتوں میں پڑنے دیتا اور اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اسے طرح طرح کی دوائیاں دیتا۔ بہرحال اب ایک طرف تو وہاج کو دانیال کی کال آتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وریشا نے کیا کارستانی کی ہے اور اس وقت کس تھانے میں بند ہے۔ اب وہاج اپنے باپ کو لے کر جب تھانے کے لیے نکلتا ہے تو اتنی دیر میں وریشا اپنی دوست کو بار بار کہہ کے محمود کو بھی کال کروا دیتی ہے۔ محمود جب سنتا ہے کہ وریشا تھانے میں ہے تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اگر مختار کو یہ بات پتہ چل گئی تو میرا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اب محمود چونکہ اس وقت پری جی کے گھر پہ ہوتا ہے اور اسے پتا ہے کہ پری جی کی اتنی بڑی بڑی سورسز ہیں کہ منٹوں سیکنڈوں میں وریشا تھانے سے باہر آ سکتی ہے، اس لیے اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ بس ایک آخری بار میری مدد کر دیں، کیونکہ وریشا کا تھانے میں ہونا ہمارے لیے رسکی ہو سکتا ہے، ہمارا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے۔ بس ایک دفعہ میں مختار کے بزنس کی جڑوں میں بیٹھ جاؤں، اس کے بعد ان دونوں پاگل ماں بیٹی سے اپنی جان چھڑاؤں گا اور اس کے بعد میں صرف آپ کا غلام رہوں گا۔ اب پری جی محمود کی باتوں میں ہمیشہ کی طرح آ کے آئی جی کو کال کر دیتی ہے اور محمود بھی وریشا کو تھانے لینے پہنچ جاتا ہے۔ اسی دوران وہ مہک کو بھی کال کر کے کہتا ہے کہ تم نے وریشا پر آخر کنٹرول کیوں نہیں رکھا، تمہیں پتا ہونا چاہیے وریشا کب اور کہاں جاتی ہے، آخر تم نے ایسے نازک موقع پہ وریشا کو گھر سے نکلنے ہی کیوں دیا۔ اب مہک سوچتی ہے کہ کیا مجھے محمود کو بتانا چاہیے کہ وہاج اور مختار بھی وریشا کو لینے تھانے پہنچنے والے ہیں، لیکن پھر خود ہی سوچ لیتی ہے کہ اگر میں محمود کو یہ بتاؤں گی تو وہ مجھے ہی چار باتیں سنائے گا، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے ہی محمود وریشا کو تھانے سے لے کے نکل جائے اور مجھے تو موقع مل جائے گا اس وہاج کو مختار بھائی کی نظروں سے گرانے کا، کیونکہ وہاج چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں وریشا کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ بہرحال اب جب وہاج اور مختار تھانے پہنچتے ہیں تو پولیس آفیسر سے بات ہوتی ہے، بتاتا ہے کہ وریشا نے پہلی بار کسی کا سر نہیں پھوڑا، اس کا تو پولیس میں پورا ریکارڈ موجود ہے، یہ تو اسلام آباد میں بہت دفعہ کئیوں کے سر پھوڑ چکی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے کئی کیسز تو میں نے ہینڈل کیے ہیں اسلام آباد میں۔ مختار صاحب تو یہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں، کیونکہ مہک یا وریشا نے تو کبھی نہیں بتایا کہ یہ لوگ پہلے اسلام آباد میں رہتے تھے اور حال ہی میں کراچی شفٹ ہوئے ہیں۔ تو پولیس آفیسر بھی کہتا ہے کہ مجھے تو خود یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کراچی کب آئی اور آپ کی بیٹی کیسے بن گئی، ورنہ میں تو ان کے والد کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور وہ بھی کوئی اچھے انسان نہیں ہیں۔ پھر اپنے ذہن پہ زور دینے کی کوشش کرتا ہے وریشا کے والد کا نام یاد کرنے کے لیے، تو سامنے بیٹھا وہاج کہتا ہے کہ آپ محمود کی بات تو نہیں کر رہے؟ تو پولیس آفیسر کہتا ہے جی جی بالکل، ان کا نام محمود ہے اور ہر دفعہ وہی تو وریشا کو تھانے سے چھڑوانے آتے تھے۔ اب مختار صاحب سے تو مزید نہیں سنا جاتا، وہ تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ اتنے میں محمود کی پولیس آفیسر کو کالز پہ کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پولیس آفیسر وہاج کو بتاتا ہے کہ لگتا ہے ایک دفعہ پھر سے کوئی تگڑی سفارش ڈھونڈ لی ہے اپنی بیٹی کو تھانے سے چھڑوانے کے لیے، تبھی تو کالز پہ کالز کر رہے ہیں۔ تو وہاج کہتا ہے کہ آپ ان کی کال سپیکر پہ ڈال کے اٹینڈ کریں اور ان کے سامنے یہی شو کرانا ہے کہ میں وریشا کو تھانے سے لے جا چکا ہوں اور وریشا کے کہنے پہ ہی میں تھانے آیا تھا۔ اب پولیس آفیسر ایسا ہی کرتا ہے، جب کال اٹینڈ کرتا ہے تو محمود اسے فوراً سمجھانے لگتا ہے کہ میں وریشا کو لینے تھانے پہنچنے والا ہوں، اس دوران میں وہاج یا مختار اگر تھانے آئیں تو وریشا کو ان سے ملنے نہیں دینا۔
تو پولیس آفیسر وحاج کے کہنے پہ ہی جھوٹ بولتے ہوئے محمود سے کہتا ہے کہ وحاج تو پہلے ہی وریشا کو تھانے سے لے جا چکا ہے، جس پہ محمود کافی حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وحاج کو پتہ کیسے چلا کہ وریشا تھانے میں ہے۔ تو پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ وریشا کے کہنے پہ ہی ہم نے وحاج کو تھانے بلوایا تھا۔ تو محمود سارا سچ اگل دیتا ہے، غصے میں پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ وریشا وحاج سے نفرت کرتی ہے، وہ تو اسے تباہ کرنا چاہتی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ وحاج کو بتائے کہ وہ اس وقت تھانے میں ہے۔ تو وحاج مسکراتے ہوئے موبائل پکڑ لیتا ہے پولیس آفیسر سے اور محمود سے کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہے محمود، اور اب یاد رکھنا کہ تم چاہو یا نہ چاہو لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہی پڑے گی۔ محمود کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ میرا سارا بنا بنایا کھیل منٹوں سیکنڈوں میں بگڑ گیا۔ اب وہ سوچ لیتا ہے کہ میں تھانے نہیں جاؤں گا، فوراً مہک کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تھانے پہنچو اور وہاں پہنچ کے تم نے کسی بھی طرح سے مختار کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرنی ہے کہ وریشا جو اس وقت تھانے میں ہے یہ سارا کھیل وحاج کا چلایا ہوا ہے۔ اب وحاج یہاں پہ ڈبل گیم کھیلتا ہے، وریشا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں تھانے سے چھڑوانے آیا ہوں، لیکن وریشا تو وحاج کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ وحاج کو پتا کیسے چلا کہ میں تھانے میں ہوں۔ تو وحاج وریشا سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ماما نے بتایا ہے، ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی یہ سننے کے بعد کہ تم تھانے میں ہو کہ ان کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے مجبوراً تمہیں یہاں سے چھڑوانے کے لیے آنا پڑا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے افسوس تو اس بات پر ہو رہا ہے کہ تمہارا وہ باپ جسے تم پیار سے ڈیڈ کہتی ہو، جب اسے پتا چلا کہ تم اس حالت میں ہو اور تھانے میں ہو تو پولیس نے جب انہیں کال کر کے بلانا چاہا تو انہوں نے تو تمہیں پہچاننے سے ہی صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم ان کی بیٹی ہی نہیں ہو۔ دیکھ لو، تمہیں اپنی بیٹی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ وریشا وحاج سے کہتی ہے نہیں وحاج، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہے، ڈیڈ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو وحاج وریشا کو مزید اکسانے کے لیے کہتا ہے کہ اس حقیقت کو مان لو وریشا کہ جس آدمی کے آگے پیچھے تم ساری زندگی پھرتی رہی، جس کے اشاروں پر ناچتی رہی، اس حالت میں اس نے تمہیں پہچاننے تک سے انکار کر دیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر۔ اس کے کہنے پہ تم مجھے اور میرے باپ کی کمپنی کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اب وریشا کو جب یقین آ جاتا ہے کہ محمود نے واقعی ہی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی مدد کو بھی نہیں آیا تو اسے بھی محمود سے نفرت ہونے لگتی ہے، صرف محمود سے ہی نہیں بلکہ اپنی ماں سے بھی۔ اس لیے وحاج سے کہتی ہے کہ وحاج یقین کرو میرا کہ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا ڈیڈ اور موم کے کہنے میں آ کے کیا۔ مجھے دولت، سٹیٹس، یہ سب چیزیں نہیں چاہیے تھی، جیسا ڈیڈ نے کہا، جیسا ماما نے کہا، میں بس ان کے نقشے قدم پہ چلتی رہی۔ تو وحاج کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر ان کے نقشے قدم پر چل کے جو کچھ تم نے کیا ہے اب اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ چکا ہے، رہو یہیں پہ اور سڑو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اب تمہیں یہاں سے چھڑانے کوئی نہیں آئے گا۔ وریشا تو جب یہ دیکھتی ہے اونچی اونچی وحاج کو آوازیں دیتی ہے کہ پلیز وحاج میری بات تو سنو، لیکن وحاج اسے وہیں چھوڑ کے آگے چل دیتا ہے۔ اب اتنے میں مہک بھی تھانے پہنچ جاتی ہے کیونکہ محمود اسے سمجھا دیتا ہے کہ اس نے اب مختار کے سامنے کیا ایکٹنگ کرنی ہے، لیکن مختار تو جیسے ہی مہک کو دیکھتا ہے اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میرے بھائی رضا کے مر جانے کے بعد آپ نے وریشا کی ایسی پرورش کرنی ہے تو میں کبھی وریشا کو آپ کے سہارے نہ چھوڑتا۔ تو مہک کی ایکٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا یہی چاہتے تھے نا تم وحاج کہ مختار بھائی کے دل میں وریشا کے لیے جو محبت ہے اسے نفرت میں بدل سکو۔ اور پھر ایز یوزول پکے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مختار بھائی یہ سارے کا سارا کھیل وحاج کا سجایا ہوا ہے، ورنہ میرا یقین کریں کہ میری بیٹی اپنی زخمی دوست کو دیکھنے ہاسپٹل گئی تھی۔ غصے سے وحاج کی تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ یہ عورت اور کتنا جھوٹ بولے گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا مختار صاحب کی موٹی عقل ایک دفعہ پھر مہک کی باتوں پر یقین کر لے گی اور پھر سے اپنے بیٹے کے خلاف سوچنا شروع ہو جائیں گے؟
یا تھوڑی سی عقل سے کام لیتے ہوئے مہک سے کہیں گے کہ اچھا پھر اس ہاسپٹل مجھے لے کر جاؤ جہاں پہ وریشا کی دوست زخمی حالت میں پڑی ہے، اور پھر یہ کہ پولیس کے پاس وریشا کا کرمنل ریکارڈ جو آلریڈی موجود ہے اس کے بارے میں مہک کیا جھوٹ بولے گی۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا مختار صاحب ایک دفعہ پھر اس مہک کے جھوٹ اور فریب کے جال میں پھنس جائیں گے یا اس بار اپنی عقل کا استعمال کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔